سب سے امپورٹنٹ بات یہی ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں. میرا خیال ہے جو میری پہلے بات ہوئی تھی وہ آپ سے بھی بات ہوئی تھی اور جگہ پر بھی، اور پھر کچھ لوگوں سے بات ہوئی، وہ چاہتے ہیں تسلسل پالیسی کا، اور اصل میں وہ یہی چاہتے ہیں کہ پالیسی کنٹینیو رہے، کم سے کم اکنامی پالیسی، اور اس کے اندر کوئی رکھنا نہ آئے. اسٹاک اوپر جا رہا ہے، ڈالر نیچے آ رہا ہے، آپ کے پاس آپ کے جو بہی خواہ ہیں برادر ممالک وہ آپ کو مستقل فنڈز دے رہے ہیں. فنڈز دے رہے ہیں. اور ابھی چائنا نے دوبارہ تقریباً $2 بلین آپ کو مؤخر کر دیا. واپس کیا، مؤخر کیا ہے وداؤٹ انٹرسٹ. تو یہ سب چیزیں اگر اس میں بیچ میں کوئی غلط پالیسی آ گئی تو مسئلہ خراب ہو جائے گا. تو میرا خیال اس کا بہترین طریقہ یہ تھا کہ آنے والے کو اختیار دیتے ہی نہیں آپ کسی طرح کا بھی، ایگزیکٹلی، تاکہ وہ بے اختیار ہو اور جو کام چل رہا ہے وہ چلنے دیں. سر اس کا کام تو دیکھیں نا، الیکشن ٹرانسپیرنسی سے کرانا، یہ آپ کا ٹاسک ہے. آپ کے اختیارات ڈے ٹو ڈے سے بڑھانے کا مطلب کوئی جواز ہی نہیں بنتا. نہیں دیکھیے 51 کے تحت آپ آرٹیکل 51 کے تحت آپ اختیار دے بھی سکتے ہیں، لے بھی سکتے ہیں، بہت سی چیزیں ہیں. اور لیکن یہ کہ کیوں، وائی. اور ایک اور مسئلہ بھی آ رہا ہے، وہ اسحاق ڈار صاحب کا بیچارے کا اچھے خاصا نامینیشن تھا، وہ تباہ کر دیا گیا، وہ تباہ کر دیا گیا بیچ میں آ کے. یہ جو بتا رہے ہیں نا آپ اختیارات دے دیے گئے، یہ میرا خیال اس کی ضرورت نہیں تھی. میں اس بارے میں میرا کلاس فیلو رضا ربانی اس سے بالکل متفق ہوں، بیرسٹر علی ظفر سے متفق ہوں، اور چترالی صاحب سے بڑا خاص متفق ہوں میں. انہوں نے تقریر کی ہے کہ اس کی ضرورت کیوں پڑی آپ کو. کیا آپ کو کوئی خطرہ تھا کہ یہ جو آپ نے ریفارمز کی ہیں یہ کوئی واپس لے لے گا؟ واپس نہیں لے سکتا، کیونکہ اس کے پاس پالیسی کا. جی بیگ صاحب، ایک اور چیز جو اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، ایک طرف تو اسحاق ڈار صاحب کے جتنے بھی انٹرویو آئے ہیں اس میں وہ بڑے خوش بھی نظر آتے ہیں، اور جب وزیر اعظم کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ پارٹی کا ڈیسیژن ہے. لیکن ویسے دوسرا رخ اگر ہم دیکھیں، خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ غلط ہوگا، بلکہ الیکشن پر بہت سارے سوالات اٹھیں گے. اگر ہم آئین کو تو خیر بیڑا غرق ہو گیا یہاں پہ، 124 کو اگر آرٹیکل کو پڑھیں تو وہاں پہ بھی جو چیز واضح طور پر لکھی ہے. ایسے میں اگر اسحاق ڈار صاحب آ جاتے ہیں، اور خبریں یہ بھی ہے کہ کہیں نہ کہیں وہاں سے بھی کہیں رضامندی ہے جہاں سے ہوتی ہے ہمیشہ، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کا الیکشن کافی کنٹروورشل نہیں ہوگا اس کے زیر نگرانی اگر ہوگا تو؟ دیکھیے وہ ہوئے بغیر کنٹروورشل ہو گیا ہے. اصل بات یہ ہے وہ ہوئے بغیر کنٹروورشل ہو گیا. مجھے ترس آتا ہے اسحاق ڈار پر. 200 روپے کا ڈالر کرنے آئے تھے اور کہاں پہنچ گئے بیچارے کہ اب لوگ ان کو کہہ رہے ہیں یہ ہمارا امیدوار نہیں ہے. لوگ قسمیں کھا رہے ہیں. سر بجلی کا بل دیکھیں نا، مطلب اب 7 روپے بڑھا دیا آپ نے. پی کارز دیکھیں، وہ تو خیر آپ کی مجبوری ہے، گن پوائنٹ وہ تو گن پوائنٹ پر ہو رہا ہے وہ تو. لیکن اسحاق ڈار کے ساتھ جو کیا آپ نے، بہت زیادتی کی. اس کی خبریں چلا دی ہیں آپ نے، اس پہ ریئیکشن لینا شروع کر دیا، لوگوں نے اس کے خلاف بولنا شروع کر دیا، اور جناب لوگ کھڑے ہو گئے. اچھا اس میں کچھ لوگوں نے غلط بات بھی کی کہ کوئی سیاستداں نگراں وزیر اعظم نہیں ہو سکتا. یہ غلط بات ہے. بالکل ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے. میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں. جتوئی صاحب یا محمد سومرو صاحب، ہمارے ملنگ دروے سیاستداں ملک میراج خالد صاحب، اس کے علاوہ بلخ شیر مزاری، یہ سب ہوئے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہی کہ انہیں سے کام کیا لینا ہے آپ کو. پورا پرابلم یہ ہے. اگر آپ کو ریفارمز کو پروٹیکٹ کرنا ہے تو اس کے لیے تو لوگ وہ ہیں نا. سر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ماضی میں سارے نام جو آپ نے گنوائے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن سر ابھی اس وقت نا اسحاق ڈار کا نام لینے کے بعد جو کنٹروورسی سامنے آئی ہے وہ کہ ودن نون لیگ بھی آ رہی ہے. مطلب اگر خواجہ آصف کی کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹس کو دیکھیں تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، قانونی طور پر یہ چیز آگے نہیں بڑھے گی، یا ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہم اس میں مشکل میں پڑ جائیں گے. کرمانی صاحب بھی یہی کہتے ہیں اس حوالے سے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کے اندر بھی اس چیز پر 2 رائے پائی جا رہی ہے، وہ بھی متفق نہیں ہے اس بات پہ؟ بالکل ایگری. 2 رائے ہیں، وہ 3 رائے ہو سکتی ہیں. ہاں ہو سکتی ہیں. ایک رائے تو یہ کہ ان کو پرائم منسٹر ہونا چاہیے، ایک رائے یہ کہ نہیں ہونا چاہیے، اور ایک رائے یہ کہ ضرور ہونا چاہیے. ضرور ہونے والی بات آپ چھوڑ دیں کہ کہاں سے آ رہی ہوگی، جہاں سے وہ آئے وہیں سے آ رہی ہوگی. ہاں تو اب میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ان کے لیے مسئلہ بن گیا ہے، اور اگر وہ بن بھی گئے
تو بن نہیں پائیں گے. ناصر صاحب ایک اور چیز اگر ہم دیکھیں اس ساری صورتحال میں جی ناصر صاحب اگر ہم دیکھیں کہ یہ تو ہو رہا ہے کنٹروورشل چیزیں تو ہو رہی ہیں لیکن اگر ہم تینوں جماعتوں کو دیکھیں مولانا صاحب پیپلز پارٹی کو اور نون لیگ کو کہیں نہ کہیں آپ ان کے بہت سارے بیانات ایک دوسرے کے خلاف بھی تو آ رہے ہیں لیکن بیانیہ بلڈ کرنا بڑا کیونکہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اکھاڑے کے ایک تگڑے پہلوان کو اس کی آنکھیں اس کے پاؤں اس کے ہاتھ باندھ لیے گئے اور اس سے لڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے تمام تر طاقتیں بھی اکٹھی ہو گئی ہیں لیکن اس کے باوجود ابھی تک ان جماعتوں نے کوئی بیانیہ بلڈ نہیں کیا اور اگر یہ جائیں گے کیا بیانیہ لے کے جائیں گے کیونکہ مہنگائی عروج پر ہے سر. نہیں دیکھیں بیانیہ تو بلڈ کر چکے ہیں یہ میرا اپنا خیال یہ لیکن اس پہ کتنے کامیاب ہو رہے ہیں. اصل بات یہ 180 مقدمات ایک مقدمے کے اندر بھی کوئی فیصلہ نہیں. علمی طور سو آپ کو یاد ہوگا ایک زمانہ تھا کہ جب ہم بڑا پیٹتے تھے ٹی وی پہ بیٹھ کر اسکرین کے اوپر غصے میں ہمارے آنکھوں سے آنسو اور شروع نکلتے تھے کہ کیا کر رہا ہے عمران خان 2 سال ہو گئے قید میں پڑے ہوئے بندے کو مقدمہ نہیں چلا رہا ہے. آج صورتحال وہی ہے کہ 180 مقدمے ہیں روز کورٹ میں پیش ہونے کا نوٹس آ رہا ہے اور اب تو خیر سختی شروع ہو گئی ہے وارنٹ گرفتاری کی اور بلا ضمانت وارنٹ کی وہ پیش نہیں ہو رہے نہیں آ رہے نخرے شام کو آؤں گا صبح آؤں گا. اس پر بات ہو رہی تھی کہ یہ کیوں فیصلے نہیں کر پا رہے چالان کیوں پیش نہیں کر پا رہے مقدمہ مکمل کیوں نہیں کر پا رہے نیب کچھ کر رہی ہے تو وہ اس کو فیصلہ کیوں نہیں کر پا رہے کیوں ڈیلے کر رہے ہیں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ انتخابات پر ایک بڑی حد تک کچھ لوگوں نے کوسچن مارک لگا رکھا ہے کیا ہو وقت پر ہوں گے یا وقت کے بعد ہوں گے. میرا اپنا خیال یہ کہ شاید یہ انتظار ہو رہا ہے کہ انصاف کو سزا ہو جائے اور پھر یا ڈسکوالیفائی ہو جائے. سر بظاہر دیکھنے میں یہی لگ رہا ہے اور دیکھیں ہم بھی اس چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں لیکن ڈھکے چھپے الفاظ بھی چلے کر لیتے ہیں کہ بظاہر دیکھنے میں یہی لگ رہا ہے اور ہوگا بھی یہی. میں تو کچھ بھی نہیں کہا. نہیں سر میں نے بھی کچھ نہیں کہا حرمیت نے بھی کچھ نہیں کہا سر ہم تو بری ذمہ آ جاتے ہیں. اچھا سر who else you see آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر اسحاق ڈار کے نام کو ایکسکلیوڈ کر دے فار دا ٹائم بینگ آپ کے سورسز کیا کہتے ہیں کس کو کنسیڈریشن میں لے کے آیا جا رہا ہے کون ہوگا؟ دیکھیں بات سنیں میں نے آپ سے بات کی تھی مجھے یاد ہے بہت اچھی طرح جو لاسٹ ایئر جون سے پہلے ایک صاحب لینڈ ہوئے تھے کراچی ایئرپورٹ پر ان کا نام تھا عبدالحفیظ شیخ اور اس وقت یہ پروپوزل گیا تھا کہ جناب ہم جون میں بجٹ پیش کر کے اسمبلی توڑ دیتے ہیں آپ خاموش بیٹھیں انتخابات میں حصہ لے لیں آپ. بیسٹ پروپوزل تھا جو ان صاحب نے مسترد کر دیا اور کہا نہیں میں دھرنا دوں گا اور اس کے بعد کہا کہ میری شرط یہ ہے کہ آپ اسمبلی توڑیں پرسوں ان کے بعد اور فلاں صاحب کو بنائیں آرمی چیف. تو وہاں بات ٹوٹ گئی. پھر اور بھی خبریں آئیں کہ 4 بار ایسی آفر گئی تھی 4 بار مسترد کر دی. میرے خیال کوئی فال وال نکالی انہوں نے شاید اس کے بعد کہ ڈیٹ صحیح ہے یا نہیں ہے تو وہ بھی مسئلہ تھا. تو اب جو صورتحال ہے وہ اس لیے زیادہ خطرناک ہے مجھے لگ رہی ہے کہ ابھی تک پی ڈی ایم ناٹ پیپلز پارٹی ایک جملہ میں بات بکاؤں گا مجھے یاد دلائے گا پیپلز پارٹی پی ڈی ایم وہ ابھی تک اس بات پر یکسو نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے. بالکل نہیں ہے کیا کرنا ہے کیا کرنا چاہیے اور آئین کے ساتھ جو آپ نے جملہ کہا نا اس کا بڑا غرق کر دیا گیا واقعی بڑا غرق کر دیا گیا. یہ درست ہے اس کو آپ موم کی ناک بنا دیا آپ نے یا ٹھیک ہے آپ بل لے آئیں پارلیمنٹ کے اندر مجھے کوئی اعتراض نہیں پارلیمنٹ کا پورا اختیار ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں پارلیمنٹ نہیں میں کہتا ہوں پارلیمنٹ ہے جب تک کورم ہے اس کا جب تک اس میں اراکین ہیں مطلوبہ تعداد میں پارلیمنٹ ہے ورنہ اسمبلی اس کو سب اس ساری سچویشن میں اگر ہم دیکھیں جو چیزیں ہو رہی ہیں یعنی الیکشن ایکٹ میں ترمیم کرنا اسحاق ڈار صاحب کا نام آنا ساری چیزوں کو اگر ہم دیکھیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیٹ اپ جو ہے نگران یہ بڑا تگڑا آنے والا اور یہ بڑے لانگ ٹرم کے لیے آئے گا سر؟ ہاں ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں نے جو آپ کو نام بتایا وہ بہت تگڑا نام ہے عبدالحفیظ شیخ والا. ڈاکٹر شمشاد اختر بھی ہیں ڈاکٹر اشفاق بھی ہیں جو آپ نے ذکر کیا کچھ ملاقاتیں جو ہوئی تھی تو اس کا نتیجہ اب نکل آ رہا ہے سر. ہاں وہ ہے اور اس کے بعد وہ ان کو بلایا گیا تھا تاکہ وہ چارج لے لیں اور وہ خیر معاملہ ختم ہو گیا اب پھر وہ اسلام آباد میں. لیکن خیر سر تھینک یو سو مچ آپ کی پریڈکشن جو ہے وہ اور اس کلپ میں ایسی کی ایسی ہے خیر اس کو بھی ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم ضرور ڈسکس کریں.